السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کی جو 7ویں صورت ہے سورۃ الاعراف اور 8واں پارہ ہے ولو اننا، ٹھیک ہے، 8ویں پارے کا 11 نمبر رکوع اور سورۃ الاعراف جو قرآن مجید کی 7ویں بڑی صورت ہے، تو اس کی آیت نمبر 32 سے آج کا سبق شروع کریں گے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس پر الحمدللہ روزانہ قرآن مجید کا ایک رکوع سبق میں ہم سکھاتے ہیں، تو وہ آپ تک پہنچ سکے میرا سبق، اور آپ گھر بیٹھے بآسانی کے ساتھ قرآن مجید سیکھ سکیں۔ اگر آپ نئے ہیں، آپ نورانی قاعدہ نہیں پڑھے ہوئے، تو وہ بھی اس چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی تجوید درست ہو سکے، آپ کو قرآن مجید کے حروفوں کی لفظوں کی پہچان ہو سکے کہ زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھیں۔ تو پلے لسٹ میں قاعدہ موجود ہے، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ قاعدہ پڑھے ہوئے ہیں اور قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں تو میرا روزانہ سبق اپلوڈ ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ لیا کریں انشاءاللہ۔ آپ گھر بیٹھے بآسانی کے ساتھ قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں اور اپنی تجوید کو درست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من، قاف کو لام کے ساتھ ملا لیں، میم کو نون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جس حروف کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے اس حروف کو کہتے ہیں ساکن، ٹھیک ہے، جزم والے حروف کو ساکنہ کہتے ہیں۔ اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس حروف کو کس طرح پڑھیں، تو اس حروف کو پیچھے والے سے ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر جزم ہے، نون کے اوپر جزم ہے، تو اس لام کو ہم قاف کے ساتھ ملائیں گے، قل، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، من، ٹھیک ہے۔ قل من حرم، جس حروف کے اوپر قرآن مجید میں یہ 3 دندانی تشدید آ جائے، ٹھیک ہے، شد کہتے ہیں اس کو، تشدید بھی کہتے ہیں اور شد بھی کہتے ہیں، تشدید آ جائے یا شد آ جائے، ھیک ہے، تو اس حروف کو سخت کریں گے۔ حرم زینۃ اللہ التی، تاللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات، دیکھیں تو آ کے اوپر تشدید ہے، یا کے اوپر، تو دونوں کو سخت کریں گے، اور با کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ والطیبات من الرزق، من الرزق وقفاً رزق۔ قل ہی للذین آمنوا فی الفا، لام زیر، فل، لام کے ساتھ فا کو ملا لیں، فا کے آگے یا یہ خالی ہے، ٹھیک ہے۔ فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، ہا کی شکل میں جو تا آ جاتی ہے تو وقف کے بعد تا کا نہیں ہا کا ساؤنڈ نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ یوم القیامہ، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل انما حرم ربی، اب یا کے اوپر زبر ہے، یا کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغی، واو لام زبر، والبا غین زبر، باغ یا زبر یا، والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ وَلِكُلِّ
كل أمة أجل أجل وقفا أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون تا حمزہ زبر تا حمزہ ہے، دیکھیں الف آ جائے قرآن مجید میں، اگر الف خالی ہے تو اس کو الف پڑھیں گے. دیکھیں اس الف کے اوپر زبر ہے، زیر ہوتی پیش یا جزم کچھ بھی ہوتا ہے تو اس الف کو الف نہیں حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے. البتہ خالی الف آ جائے جیسے لام الف زبر لا، ٹھیک ہے، لام الف، اب اس الف کے اوپر نہ زبر نہ زیر پیش کچھ بھی نہیں تو اس کو الف کہیں گے. اور جس الف کے اوپر پیش آ گئی زبر آ گیا زیر آ جائے تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس حمزہ کے اوپر یہ جزم ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذین واو کو لام کے ساتھ ملائیں، الف خالی ہے. والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک. اب دیکھیں قرآن مجید میں کافی ایسی غلطیاں ہوتی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جیسے حمزہ کو واو کے ساتھ ملا لیتے ہیں اولئک. اب جہاں ملانا ہوتا ہے وہاں تو ملاتے نہیں، جہاں ملانا نہیں وہاں ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں واو کے اوپر جزم نہیں، اگر جزم ہوتی تو اس حمزہ کے ساتھ واو کو ملاتے. اب اس واو کو نہیں ملائیں گے، خالی اولئک، ٹھیک ہے، اولئک نہیں پڑھیں گے. جہاں حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو ادھر ہم اس الف کو حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کو کھینچیں گے نہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال لام دال زبر لد قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت، ٹھیک ہے، لعنت
أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا، دال کو دال کے ساتھ ملائیں، دال کو سخت کریں، إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم. اب دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے تو اس حمزہ کو واو کے ساتھ ملائیں گے، لی اولاہم. اگر واو کے اوپر جزم نہ ہوتی تو ہم پڑھتے ہیں لی اولاہم، ٹھیک ہے، اولاہم. اب اولاہم اولاہم دونوں میں فرق ہے. قرآن کی ایک حروف کو غلط پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جاتی ہے تو ثواب کے بجائے ہم گنہگار ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو خیال کیا کریں، جس حروف کے اوپر جزم ہے تو اس کو ہم ملائیں گے، جس کے اوپر نہیں تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا لال کو واو کے ساتھ ملائیں، قاف کو اگلے لام کے ساتھ، ٹھیک ہے. واو الف الف یہ تینوں حروف خالی ہیں. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ٹھیک ہے. 32 نمبر آیت سے 39 نمبر آیت تک ہم نے آج کا سبق مکمل کیا اور 4 رکوع الحمدللہ سورۃ الاعراف کے مکمل ہو چکے اور 8ویں پارے کے 11 رکوع ہم نے سیکھے ہیں. کل انشاءاللہ 12واں رکوع ہم سیکھیں گے. اگر آپ اسی طرح ترتیب کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید کا سبق میرا جو اپلوڈ ہوتا ہے دیکھو گے تو انشاءاللہ آپ عنقریب مکمل قرآن مجید گھر بیٹھے بآسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.